करूं मैं वासित, मुझे खाने का दिल ही नहीं चाह रहा। जब तक आफिया का फोन नहीं आ जाता या वो मुझसे मिलने नहीं आ जाती, मेरी परेशानी दूर नहीं हो सकती। हाँ तो अहमद ने कह तो दिया है कि उसे ले आएगा, फिर किस बात के लिए परेशान? कैसे परेशान नहीं हूं? मेरी इकलौती बेटी आफिया पहली बेल पे फोन रिसीव करती थी और अब मैं सुबह से 50 दफा फोन कर चुकी। आफिया ने आप पे सर्जरी की रिपोर्ट्स मांग ली हैं। आंटी ने आपके हवाले से कुछ कंसर्न जाहिर किए। क्यों अचानक बैठे बैठाए उसे क्यों चाहिए? और आफिया उनकी डाउट्स दूर करना चाहती है, और वो उसी सूरत में हो सकता है जब आपकी रिपोर्ट्स उनको शो कर दें। इस सिचुएशन में हाँ, ये तो वाकई परेशानी वाली बात है। आफिया को मुतमईन करना आसान नहीं होगा। कि मैं क्या सुन रही हूँ अमर? आप जो कुछ भी सुन रही हैं वो आधा सच है। तो क्या है पूरा सच? तुम बता दो ना। तुम बर्दाश्त नहीं कर पाओगी। शबीर। क्या कहा उसने? शबीर इतनी घटिया बात कर रहा था। बताओ ना अमर, क्या कहा उसने? वो मुझे बेगैरत कह रहा था कि मेरे सामने मेरी बीवी का अफेयर फहद के साथ है। वो ये कह रहा था। वो ऐसा क्यों कहेगा? पता था मुझे तुम्हें मेरी बात पे यकीन ही नहीं आएगा, क्योंकि तुम्हें मेरे अलावा आजकल सब अच्छे लगते हैं और सच्चे लगते हैं। अमर तुम्हें क्या हो गया? तुम मेरी हर बात को गलत वे में लेने लगे हो। मैं गलत वे में ले रहा हूँ, बस जो सच है वो कह रहा हूँ। क्या करूं मैं वासित, मुझे खाने का दिल ही नहीं चाह रहा। जब तक आफिया का फोन नहीं आ जाता या वो मुझसे मिलने नहीं आ जाती, मेरी परेशानी दूर नहीं हो सकती। हाँ तो अहमद ने कह तो दिया है कि उसे ले आएगा, फिर किस बात के लिए परेशान? कैसे परेशान नहीं हूं? मेरी इकलौती बेटी आफिया पहली बेल पे फोन रिसीव करती थी और अब मैं सुबह से 50 दफा फोन कर चुकी। आफिया ने आप पे सर्जरी की रिपोर्ट्स मांग ली हैं। आंटी ने आपके हवाले से कुछ कंसर्न जाहिर किए। क्यों अचानक बैठे बैठाए उसे क्यों चाहिए? और आफिया उनकी डाउट्स दूर करना चाहती है, और वो उसी सूरत में हो सकता है जब आपकी रिपोर्ट्स उनको शो कर दें। इस सिचुएशन में हाँ, ये तो वाकई परेशानी वाली बात है। आफिया को मुतमईन करना आसान नहीं होगा। कि मैं क्या सुन रही हूँ अमर? आप जो कुछ भी सुन रही हैं वो आधा सच है। तो क्या है पूरा सच? तुम बता दो ना। तुम बर्दाश्त नहीं कर पाओगी। शबीर। क्या कहा उसने? शबीर इतनी घटिया बात कर रहा था। बताओ ना अमर, क्या कहा उसने? वो मुझे बेगैरत कह रहा था कि मेरे सामने मेरी बीवी का अफेयर फहद के साथ है। वो ये कह रहा था। वो ऐसा क्यों कहेगा? पता था मुझे तुम्हें मेरी बात पे यकीन ही नहीं आएगा, क्योंकि तुम्हें मेरे अलावा आजकल सब अच्छे लगते हैं और सच्चे लगते हैं। अमर तुम्हें क्या हो गया? तुम मेरी हर बात को गलत वे में लेने लगे हो। मैं गलत वे में ले रहा हूँ, बस जो सच है वो कह रहा हूँ। अच्छा ये बताओ नाजू, शारिक कल जैन को स्कूल छोड़ने तो जाएगा ना? सैन के स्कूल जाने से शारिक के यहाँ आने का क्या लेना देना? लेना देना है। कल शारिक जैन को स्कूल से लेके नहीं आएगा। छुट्टी होने से पहले मैं जाऊंगी और जैन को लेकर आऊंगी। फिर तुम देखना शारिक कैसा दौड़ा दौड़ा यहाँ पे आता है। क्यों नहीं जा सकते? देख नहीं रही, बिजी हूँ। ये तुम्हारा ऑफिस नहीं जहाँ तुम्हारी मर्जी चलेगी। तुम मेरे साथ चल रहे हो? बस फर्क बता रहा हूँ घर और ऑफिस का। तुम मुझे ऑफिस का ताना दे रहे हो? बेहतर है कि तुम इस बात को समझो और मुझे काम करने दो। मिडिल क्लास मर्द में आना इतनी कूट कूट कर भरी होती है कि वो मोहब्बत के हाथों भी
अपनी अना का सौदा किसी सूरत भी नहीं करता। तुम देखना, यही अना अहमर को आफिया के दिल से उतार देगी। मेरी भी कुछ कुछ उम्मीद बढ़ने लगी है। अहमर का गुस्सा और उसकी फ्रस्ट्रेशन बढ़ रही है। तो फ्रस्ट्रेशन तो बढ़ेगा ना। देखो, बीवी को कामयाब होता देखना हर मर्द के बस की बात नहीं होती। क्योंकि वो चाहता है कि तुम्हारे और अहमर के बीच में फासला हो जाए, दूरियां पैदा हो। तुम्हें पता है, वो चाहता है कि तुम अहमर को छोड़ दो, इसीलिए उसने ये सब झूठ बोला। ये जो उसकी सर्जरी थी, ये सब झूठी थी, उसका प्लान था। लेकिन रानी बता रही थी कि शारिक गुस्से में उसे तलाक देने लगा था। नहीं नहीं, इतने सालों का साथ है, भाई इस तरह कैसे कर सकते हैं? खुदा ना खास्ता कि उन्होंने तलाक दे तो नहीं दी। नहीं नहीं, रानी बता रही थी कि नाज़नीन के रोकने पे वो खामोश हो गया। ऐसा कुछ नहीं है, लेकिन शारिक का इस हद तक जाकर इंतहाई फैसला करना मेरी तो बिल्कुल समझ से बाहर है। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, दीवार ड्रामे की नई आने वाली एपिसोड के नए रिव्यू के अंदर तमाम के तमाम दोस्तों को खुश आमदीद। इस एपिसोड के इस रिव्यू की शुरुआत में हमें दिखाया जाता है कि ये जो होती है अहमद की बीवी, वो अपने एक दोस्त के साथ ऑफिस के अंदर मौजूद होती है, यानी कि गुड़िया की भाभी। जब वो अपने किसी दोस्त के साथ मौजूद होती है तो यहाँ पर क्या देखने को मिलता है कि वो दोनों ऑफिस में बैठकर काम काज कर रहे होते हैं, और वो जो है ऑफिस के अंदर अपने दोस्त से सीनियर होती है, और उसका दोस्त जो है असल में वो उसके साथ मोहब्बत करता है। वो चाहता है कि ये अहमद को छोड़ दे और मुझसे शादी कर ले, लेकिन वो लड़की जो है वो बहुत ही अच्छी होती है। वो कभी भी अपने किरदार के ऊपर जो है वो यहाँ दाग नहीं लगने देगी, क्योंकि वो चाहती है कि वो हमेशा अहमद की ही बन कर रहे और अहमद भी उसका बन कर रहे। ये दोनों एक दूसरे के अच्छे दोस्त बन कर रहें, एक दूसरे से मोहब्बत करें, एक दूसरे से अपने राज मोहब्बत ज़िंदगी बसर करें और एक साथ ही रहें जुड़कर। लेकिन अहमद को जो है अब थोड़ा थोड़ा शक हो रहा होता है, क्योंकि ये जो अहमद का कज़न है वो बिल्कुल भी उन दोनों का घर नहीं चलने देगा। वो नहीं चाहेगा कि ये दोनों आपस में मिलजुल कर रहें और एक दूसरे से मोहब्बत करें, ये नहीं करना चाहेंगे। तो ये सुनकर वो बहुत ज़्यादा परेशान हो जाती है और कहती है कि ये सब मेरा कसूर नहीं है, ये तो सिर्फ़ और सिर्फ आपकी गलतफहमी है, आपका वहम है जो आप सुन रहे हो, कर रहे हो। तो यहाँ पर वो कहती है कि देखो, मैं चाहती हूँ कि तुम जो है अपनी लिमिट में रहा करो और लिमिट से कभी भी तजावुज़ मत करना और ना आगे बढ़ना। मेरा जो है पहले ही बहुत दिमाग ख़राब है, बहुत ज़्यादा लॉस हुआ है, और तुम मेरे शौहर और मेरे घर के जो अंदर जो है इख्तलाफात पैदा कर रहे हो कि हम कभी भी ऐसा नहीं करना चाहते जिस तरह तुम सोच रहे हो। मेरी बात का ख्याल रखना, और तुम्हें जो है और बहुत लड़कियां हैं, तुम उनके पीछे जाया करो और मेरे काम काज और मेरे घर बार से दूर रहो। तुम हमारे घर के अंदर फसाद पैदा कर रहे हो। तो ये सुनकर वो कहता है कि मुझे क्या ज़रूरत है आप लोगों के दरमियान फसाद पैदा करने की या आप लोगों के दरमियान आने की। आपने वो करना है जो आपको अच्छा लगता है, लेकिन मैं तो सिर्फ़ और सिर्फ ये चाहता हूँ कि आप जो है मेरी बन जाओ। मैं तुमसे बेपनाह मोहब्बत करता हूँ और करता रहूँगा। वो कहती है कि तुम अब यहाँ से जाते हो या मैं तुम्हें यहाँ से धक्के मार के निकलवाऊँ। तो ये सुनकर वो कहता है कि अच्छा, ये ऐसी बात है जो तुम्हें इस कदर परेशान कर रही है। इधर हमें दूसरी तरफ तलहा की बीवी को दिखाया जाता है जो कि अपने भाई से बात करती है
اور اسے کہتی ہے بھائی تم کہاں ہو؟ تو وہ بتاتا ہے کہ میں احمد کی بیوی کے پاس ہوں۔ تو وہ کہتی ہے کہ تم یہاں کیا کر رہے ہو؟ تمہیں شرم نہیں آتی اس کے پاس بیٹھتے ہوئے، اس سے باتیں کرتے ہوئے؟ تم اس کی جان کیوں نہیں چھوڑ دیتے؟ بیچاری کو کیوں چمڑے ہوئے ہو؟ اور دوستوں اسی سین کے ساتھ اس ایپیسوڈ کے اس پرومو ریویو کا یہیں پر اختتام ہو جاتا ہے۔ اللہ حافظ۔ السلام علیکم دوستو، دیوار ڈرامے کی نئی آنے والی ایپیسوڈ کے نئے ریویو کے اندر تمام کے تمام دوستوں کو خوش آمدید۔ اس ایپیسوڈ کے اس ریویو کی شروعات میں ہمیں دکھایا جاتا ہے کہ جو ہوتی ہے احمد کی بیوی، وہ اپنے ایک دوست کے ساتھ آفس کے اندر موجود ہوتی ہے، یعنی کہ گڑیا کی بھابھی۔ جب وہ اپنے کسی دوست کے ساتھ موجود ہوتی ہے تو یہاں پر کیا دیکھنے کو ملتا ہے کہ وہ دونوں آفس میں بیٹھ کر کام کاج کر رہے ہوتے ہیں، اور وہ جو ہے آفس کے اندر اپنے دوست سے سینئر ہوتی ہے، اور اس کا دوست جو ہے اصل میں وہ اس کے ساتھ محبت کرتا ہے۔ وہ چاہتا ہے کہ یہ احمد کو چھوڑ دے اور مجھ سے شادی کر لے، لیکن وہ لڑکی جو ہے وہ بہت ہی اچھی ہوتی ہے۔ وہ کبھی بھی اپنے کردار کے اوپر جو ہے وہ یہاں داغ نہیں لگنے دے گی، کیونکہ وہ چاہتی ہے کہ وہ ہمیشہ احمد کی ہی بن کر رہے اور احمد بھی اس کا بن کر رہے۔ یہ دونوں ایک دوسرے کے اچھے دوست بن کر رہیں، ایک دوسرے سے محبت کریں، ایک دوسرے سے اپنے راز محبت زندگی بسر کریں اور ایک ساتھ ہی رہیں جڑ کر۔ لیکن احمد کو جو ہے اب تھوڑا تھوڑا شک ہو رہا ہوتا ہے، کیونکہ یہ جو احمد کا کزن ہے وہ بالکل بھی ان دونوں کا گھر نہیں چلنے دے گا۔ وہ نہیں چاہے گا کہ یہ دونوں آپس میں مل جل کر رہیں اور ایک دوسرے سے محبت کریں، یہ نہیں کرنا چاہیں گے۔ تو یہ سن کر وہ بہت زیادہ پریشان ہو جاتی ہے اور کہتی ہے کہ یہ سب میرا قصور نہیں ہے، یہ تو صرف اور صرف آپ کی غلط فہمی ہے، آپ کا وہم ہے جو آپ سن رہے ہو، کر رہے ہو۔ تو یہاں پر وہ کہتی ہے کہ دیکھو میں چاہتی ہوں کہ تم جو ہے اپنی لمٹ میں رہا کرو اور لمٹ سے کبھی بھی تجاوز مت کرنا اور نہ آگے بڑھنا۔ میرا جو ہے پہلے ہی بہت دماغ خراب ہے، بہت زیادہ لاس ہوا ہے، اور تم میرے شوہر اور میرے گھر کے جو اندر جو ہے اختلافات پیدا کر رہے ہو کہ ہم کبھی بھی ایسا نہیں کرنا چاہتے جس طرح تم سوچ رہے ہو۔ میری بات کا خیال رکھنا، اور تمہیں جو ہے اور بہت لڑکیاں ہیں تم ان کے پیچھے جایا کرو اور میرے کام کاج اور میرے گھر بار سے دور رہو، تم ہمارے گھر کے اندر فساد پیدا کر رہے ہو۔ تو یہ سن کر وہ کہتا ہے کہ مجھے کیا ضرورت ہے آپ لوگوں کے درمیان فساد پیدا کرنے کی یا آپ لوگوں کے درمیان آنے کی؟ آپ نے وہ کرنا ہے جو آپ کو اچھا لگتا ہے، لیکن میں تو صرف اور صرف یہ چاہتا ہوں کہ آپ جو ہے میری بن جاؤ۔ میں تم سے بے پناہ محبت کرتا ہوں اور کرتا رہوں گا۔ وہ کہتی ہے کہ تم اب یہاں سے جاتے ہو یا میں تمہیں یہاں سے دھکے مار کے نکلواؤں؟ تو یہ سن کر وہ کہتا ہے کہ اچھا یہ ایسی بات ہے جو تمہیں اس قدر پریشان کر رہی ہے۔ ادھر ہمیں دوسری طرف طلحہ کی بیوی کو دکھایا جاتا ہے جو کہ اپنے بھائی سے بات کرتی ہے اور اسے کہتی ہے بھائی تم کہاں ہو؟ تو وہ بتاتا ہے کہ میں احمد کی بیوی کے پاس ہوں۔ تو وہ کہتی ہے کہ تم یہاں کیا کر رہے ہو؟ تمہیں شرم نہیں آتی اس کے پاس بیٹھتے ہوئے، اس سے باتیں کرتے ہوئے؟ تم اس کی جان کیوں نہیں چھوڑ دیتے؟ بیچاری کو کیوں چمڑے ہوئے ہو؟ اور دوستو اسی سین کے ساتھ اس ایپیسوڈ کے اس پرومو ریویو کا یہیں پر اختتام ہو جاتا ہے۔ اللہ حافظ۔ السلام علیکم دوستو، دیوار ڈرامے کی نئی آنے والی ایپیسوڈ کے نئے ریویو کے اندر تمام کے تمام دوستوں کو خوش آمدید۔ اس ایپیسوڈ کے اس ریویو کی شروعات میں ہمیں دکھایا جاتا ہے کہ جو ہوتی ہے احمد کی بیوی، وہ اپنے ایک دوست کے ساتھ آفس کے اندر موجود ہوتی ہے، یعنی کہ گڑیا کی بھابھی۔
جب وہ اپنے کسی دوست کے ساتھ موجود ہوتی ہے تو یہاں پر کیا دیکھنے کو ملتا ہے کہ وہ دونوں آفس میں بیٹھ کر کام کاج کر رہے ہوتے ہیں، اور وہ جو ہے آفس کے اندر اپنے دوست سے سینئر ہوتی ہے، اور اس کا دوست جو ہے اصل میں وہ اس کے ساتھ محبت کرتا ہے، وہ چاہتا ہے کہ یہ احمد کو چھوڑ دے اور مجھ سے شادی کر لے، لیکن وہ لڑکی جو ہے وہ بہت ہی اچھی ہوتی ہے، وہ کبھی بھی اپنے کردار کے اوپر جو ہے وہ یہاں داغ نہیں لگنے دے گی، کیونکہ وہ چاہتی ہے کہ وہ ہمیشہ احمد کی ہی بن کر رہے اور احمد بھی اس کا بن کر رہے، یہ دونوں ایک دوسرے کے اچھے دوست بن کر رہیں، ایک دوسرے سے محبت کریں، ایک دوسرے سے اپنے راز محبت زندگی بسر کریں اور ایک ساتھ ہی رہیں جڑ کر۔ لیکن احمد کو جو ہے اب تھوڑا تھوڑا شک ہو رہا ہوتا ہے، کیونکہ یہ جو احمد کا کزن ہے وہ بالکل بھی ان دونوں کا گھر نہیں چلنے دے گا، وہ نہیں چاہے گا کہ یہ دونوں آپس میں مل جل کر رہیں اور ایک دوسرے سے محبت کریں، یہ نہیں کرنا چاہیں گے۔ تو یہ سن کر وہ بہت زیادہ پریشان ہو جاتی ہے اور کہتی ہے کہ یہ سب میرا قصور نہیں ہے، یہ تو صرف اور صرف آپ کی غلط فہمی ہے، آپ کا وہم ہے جو آپ سن رہے ہو کر رہے ہو۔ تو یہاں پر وہ کہتی ہے کہ دیکھو میں چاہتی ہوں کہ تم جو ہے اپنی لمٹ میں رہا کرو اور لمٹ سے کبھی بھی تجاوز مت کرنا اور نہ آگے بڑھنا۔ میرا جو ہے پہلے ہی بہت دماغ خراب ہے، بہت زیادہ لاس ہوا ہے، اور تم میرے شوہر اور میرے گھر کے جو اندر جو ہے اختلافات پیدا کر رہے ہو کہ ہم کبھی بھی ایسا نہیں کرنا چاہتے جس طرح تم سوچ رہے ہو۔ میری بات کا خیال رکھنا، اور تمہیں جو ہے اور بہت لڑکیاں ہیں تم ان کے پیچھے جایا کرو اور میرے کام کاج اور میرے گھر بار سے دور رہو، تم ہمارے گھر کے اندر فساد پیدا کر رہے ہو۔ تو یہ سن کر وہ کہتا ہے کہ مجھے کیا ضرورت ہے آپ لوگوں کے درمیان فساد پیدا کرنے کی یا آپ لوگوں کے درمیان آنے کی، آپ نے وہ کرنا ہے جو آپ کو اچھا لگتا ہے، لیکن میں تو صرف اور صرف یہ چاہتا ہوں کہ آپ جو ہے میری بن جاؤ، میں تم سے بے پناہ محبت کرتا ہوں اور کرتا رہوں گا۔ وہ کہتی ہے کہ تم اب یہاں سے جاتے ہو یا میں تمہیں یہاں سے دھکے مار کے نکلواؤں۔ تو یہ سن کر وہ کہتا ہے کہ اچھا یہ ایسی بات ہے جو تمہیں اس قدر پریشان کر رہی ہے۔ ادھر ہمیں دوسری طرف طلحہ کی بیوی کو دکھایا جاتا ہے جو کہ اپنے بھائی سے بات کرتی ہے اور اسے کہتی ہے بھائی تم کہاں ہو؟ تو وہ بتاتا ہے کہ میں احمد کی بیوی کے پاس ہوں۔ تو وہ کہتی ہے کہ تم یہاں کیا کر رہے ہو؟ تمہیں شرم نہیں آتی اس کے پاس بیٹھتے ہوئے، اس سے باتیں کرتے ہوئے؟ تم اس کی جان کیوں نہیں چھوڑ دیتے؟ بیچاری کو کیوں چمڑے ہوئے ہو؟ اور دوستو اسی سین کے ساتھ اس ایپیسوڈ کے اس پرومو ریویو کا یہیں پر اختتام ہو جاتا ہے۔ اللہ حافظ۔ السلام علیکم دوستو، دیوار ڈرامے کی نئی آنے والی ایپیسوڈ کے نئے ریویو کے اندر تمام کے تمام دوستوں کو خوش آمدید۔ اس ایپیسوڈ کے اس ریویو کی شروعات میں ہمیں دکھایا جاتا ہے کہ جو ہوتی ہے احمد کی بیوی، وہ اپنے ایک دوست کے ساتھ آفس کے اندر موجود ہوتی ہے، یعنی کہ گڑیا کی بھابھی۔ جب وہ اپنے کسی دوست کے ساتھ موجود ہوتی ہے تو یہاں پر کیا دیکھنے کو ملتا ہے کہ وہ دونوں آفس میں بیٹھ کر کام کاج کر رہے ہوتے ہیں، اور وہ جو ہے آفس کے اندر اپنے دوست سے سینئر ہوتی ہے، اور اس کا دوست جو ہے اصل میں وہ اس کے ساتھ محبت کرتا ہے، وہ چاہتا ہے کہ یہ احمد کو چھوڑ دے اور مجھ سے شادی کر لے، لیکن وہ لڑکی جو ہے وہ بہت ہی اچھی ہوتی ہے، وہ کبھی بھی اپنے کردار کے اوپر جو ہے وہ یہاں داغ نہیں لگنے دے گی،
کیونکہ وہ چاہتی ہے کہ وہ ہمیشہ احمد کی ہی بن کر رہے اور احمد بھی اس کا بن کر رہے، یہ دونوں ایک دوسرے کے اچھے دوست بن کر رہیں، ایک دوسرے سے محبت کریں، ایک دوسرے سے اپنے راز محبت زندگی بسر کریں اور ایک ساتھ ہی رہیں جڑ کر۔ لیکن احمد کو جو ہے اب تھوڑا تھوڑا شک ہو رہا ہوتا ہے، کیونکہ یہ جو احمد کا کزن ہے وہ بالکل بھی ان دونوں کا گھر نہیں چلنے دے گا، وہ نہیں چاہے گا کہ یہ دونوں آپس میں مل جل کر رہیں اور ایک دوسرے سے محبت کریں، یہ نہیں کرنا چاہیں گے۔ تو یہ سن کر وہ بہت زیادہ پریشان ہو جاتی ہے اور کہتی ہے کہ یہ سب میرا قصور نہیں ہے، یہ تو صرف اور صرف آپ کی غلط فہمی ہے، آپ کا وہم ہے جو آپ سن رہے ہو کر رہے ہو۔ تو یہاں پر وہ کہتی ہے کہ دیکھو میں چاہتی ہوں کہ تم جو ہے اپنی لمٹ میں رہا کرو اور لمٹ سے کبھی بھی مت تجاوز مت کرنا اور نہ آگے بڑھنا۔ میرا جو ہے پہلے ہی بہت دماغ خراب ہے، بہت زیادہ لاس ہوا ہے اور تم میرے شوہر اور میرے گھر کے جو اندر جو ہے اختلافات پیدا کر رہے ہو کہ ہم کبھی بھی ایسا نہیں کرنا چاہتے جس طرح تم سوچ رہے ہو۔ میری بات کا خیال رکھنا اور تمہیں جو ہے اور بہت لڑکیاں ہیں تم ان کے پیچھے جایا کرو اور میرے کام کاج اور میرے گھر بار سے دور رہو، تم ہمارے گھر کے اندر فساد پیدا کر رہے ہو۔ تو یہ سن کر وہ کہتا ہے کہ مجھے کیا ضرورت ہے آپ لوگوں کے درمیان فساد پیدا کرنے کی یا آپ لوگوں کے درمیان آنے کی، آپ نے وہ کرنا ہے جو آپ کو اچھا لگتا ہے، لیکن میں تو صرف اور صرف یہ چاہتا ہوں کہ آپ جو ہے میری بن جاؤ، میں تم سے بے پناہ محبت کرتا ہوں اور کرتا رہوں گا۔ وہ کہتی ہے کہ تم اب یہاں سے جاتے ہو یا میں تمہیں یہاں سے دھکے مار کے نکلواؤں۔ تو یہ سن کر وہ کہتا ہے کہ اچھا یہ ایسی بات ہے جو تمہیں اس قدر پریشان کر رہی ہے۔ ادھر ہمیں دوسری طرف طلحہ کی بیوی کو دکھایا جاتا ہے جو کہ اپنے بھائی سے بات کرتی ہے اور اسے کہتی ہے بھائی تم کہاں ہو؟ تو وہ بتاتا ہے کہ میں احمد کی بیوی کے پاس ہوں۔ تو وہ کہتی ہے کہ تم یہاں کیا کر رہے ہو؟ تمہیں شرم نہیں آتی اس کے پاس بیٹھتے ہوئے، اس سے باتیں کرتے ہوئے؟ تم اس کی جان کیوں نہیں چھوڑ دیتے؟ بیچاری کو کیوں چمڑے ہوئے ہو؟ اور دوستو اسی سین کے ساتھ اس ایپیسوڈ کے اس پرومو ریویو کا یہیں پر اختتام ہو جاتا ہے۔ اللہ حافظ۔ السلام علیکم دوستو، دیوار ڈرامے کی نئی آنے والی ایپیسوڈ کے نئے ریویو کے اندر تمام کے تمام دوستوں کو خوش آمدید۔ اس ایپیسوڈ کے اس ریویو کی شروعات میں ہمیں دکھایا جاتا ہے کہ جو ہوتی ہے احمد کی بیوی وہ اپنے ایک دوست کے ساتھ آفس کے اندر موجود ہوتی ہے، یعنی کہ گڑیا کی بھابھی۔ جب وہ اپنے کسی دوست کے ساتھ موجود ہوتی ہے تو یہاں پر کیا دیکھنے کو ملتا ہے کہ وہ دونوں آفس میں بیٹھ کر کام کاج کر رہے ہوتے ہیں اور وہ جو ہے آفس کے اندر اپنے دوست سے سینئر ہوتی ہے اور اس کا دوست جو ہے اصل میں وہ اس کے ساتھ محبت کرتا ہے، وہ چاہتا ہے کہ یہ احمد کو چھوڑ دے اور مجھ سے شادی کر لے، لیکن وہ لڑکی جو ہے وہ بہت ہی اچھی ہوتی ہے، وہ کبھی بھی اپنے کردار کے اوپر جو ہے وہ یہاں داغ نہیں لگنے دے گی، کیونکہ وہ چاہتی ہے کہ وہ ہمیشہ احمد کی ہی بن کر رہے اور احمد بھی اس کا بن کر رہے، یہ دونوں ایک دوسرے کے اچھے دوست بن کر رہیں، ایک دوسرے سے محبت کریں، ایک دوسرے سے اپنے راز محبت زندگی بسر کریں اور ایک ساتھ ہی رہیں جڑ کر۔ لیکن احمد کو جو ہے اب تھوڑا تھوڑا شک ہو رہا ہوتا ہے، کیونکہ یہ جو احمد کا کزن ہے وہ بالکل بھی ان دونوں کا گھر نہیں چلنے دے گا، وہ نہیں چاہے گا کہ یہ دونوں آپس میں مل جل کر رہیں اور ایک دوسرے سے محبت کریں، یہ نہیں کرنا چاہیں گے۔ تو یہ سن کر وہ بہت زیادہ پریشان ہو جاتی ہے اور
कहती है कि ये सब मेरा कसूर नहीं है, ये तो सिर्फ़ और सिर्फ आपकी गलतफ़हमी है, आपका वहम है जो आप सुन रहे हो, कर रहे हो। तो यहाँ पर वो कहती है कि देखो, मैं चाहती हूँ कि तुम जो है अपनी लिमिट में रहा करो और लिमिट से कभी भी मत तजावुज़ मत करना और ना आगे बढ़ना। मेरा जो है पहले ही बहुत दिमाग ख़राब है, बहुत ज़्यादा लॉस हुआ है और तुम मेरे शौहर और मेरे घर के जो अंदर जो है इख्तलाफात पैदा कर रहे हो कि हम कभी भी ऐसा नहीं करना चाहते जिस तरह तुम सोच रहे हो। मेरी बात का ख्याल रखना और तुम्हें जो है और बहुत लड़कियां हैं, तुम उनके पीछे जाया करो और मेरे काम काज और मेरे घर बार से दूर रहो। तुम हमारे घर के अंदर फसाद पैदा कर रहे हो। तो ये सुनकर वो कहता है कि मुझे क्या ज़रूरत है आप लोगों के दरमियान फसाद पैदा करने की या आप लोगों के दरमियान आने की। आपने वो करना है जो आपको अच्छा लगता है, लेकिन मैं तो सिर्फ़ और सिर्फ ये चाहता हूँ कि आप जो है मेरी बन जाओ। मैं तुमसे बेपनाह मोहब्बत करता हूँ और करता रहूँगा। वो कहती है कि तुम अब यहाँ से जाते हो या मैं तुम्हें यहाँ से धक्के मार के निकलवाऊँ। तो ये सुनकर वो कहता है कि अच्छा, ये ऐसी बात है जो तुम्हें इस कदर परेशान कर रही है। इधर हमें दूसरी तरफ तलहा की बीवी को दिखाया जाता है जो कि अपने भाई से बात करती है और उसे कहती है, भाई तुम कहाँ हो? तो वो बताता है कि मैं अहमद की बीवी के पास हूँ। तो वो कहती है कि तुम यहाँ क्या कर रहे हो? तुम्हें शर्म नहीं आती उसके पास बैठते हुए, उससे बातें करते हुए? तुम उसकी जान क्यों नहीं छोड़ देते? बेचारी को क्यों चिमड़े हुए हो? और दोस्तों, इसी सीन के साथ इस एपिसोड के इस प्रोमो रिव्यू का यहीं पर इख्तिताम हो जाता है। अल्लाह हाफिज़। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, दीवार ड्रामे की नई आने वाली एपिसोड के नए रिव्यू के अंदर तमाम के तमाम दोस्तों को खुश आमदीद। इस एपिसोड के इस रिव्यू की शुरुआत में हमें दिखाया जाता है कि ये जो होती है अहमद की बीवी, वो अपने एक दोस्त के साथ ऑफ़िस के अंदर मौजूद होती है, यानी कि गुड़िया की भाभी। जब वो अपने किसी दोस्त के साथ मौजूद होती है तो यहाँ पर क्या देखने को मिलता है कि वो दोनों ऑफ़िस में बैठकर काम काज कर रहे होते हैं और वो जो है ऑफ़िस के अंदर अपने दोस्त से सीनियर होती है और उसका दोस्त जो है असल में वो उसके साथ मोहब्बत करता है। वो चाहता है कि ये अहमद को छोड़ दे और मुझसे शादी कर ले, लेकिन वो लड़की जो है वो बहुत ही अच्छी होती है। वो कभी भी अपने किरदार के ऊपर जो है वो यहाँ दाग नहीं लगने देगी, क्योंकि वो चाहती है कि वो हमेशा अहमद की ही बन कर रहे और अहमद भी उसका बन कर रहे। ये दोनों एक दूसरे के अच्छे दोस्त बन कर रहें, एक दूसरे से मोहब्बत करें, एक दूसरे से अपने राज मोहब्बत ज़िंदगी बसर करें और एक साथ ही रहें जुड़कर। लेकिन अहमद को जो है अब थोड़ा थोड़ा शक हो रहा होता है, क्योंकि ये जो अहमद का कज़न है वो बिल्कुल भी उन दोनों का घर नहीं चलने देगा। वो नहीं चाहेगा कि ये दोनों आपस में मिलजुल कर रहें और एक दूसरे से मोहब्बत करें, ये नहीं करना चाहेंगे। तो ये सुनकर वो बहुत ज़्यादा परेशान हो जाती है और कहती है कि ये सब मेरा कसूर नहीं है, ये तो सिर्फ़ और सिर्फ आपकी गलतफ़हमी है, आपका वहम है जो आप सुन रहे हो, कर रहे हो। तो यहाँ पर वो कहती है कि देखो, मैं चाहती हूँ कि तुम जो है अपनी लिमिट में रहा करो और लिमिट से कभी भी मत तजावुज़ मत करना और ना आगे बढ़ना। मेरा जो है पहले ही बहुत दिमाग ख़राब है, बहुत ज़्यादा लॉस हुआ है और तुम मेरे शौहर और मेरे घर के जो अंदर जो है इख्तलाफात पैदा कर रहे हो कि हम कभी भी ऐसा नहीं करना चाहते जिस तरह तुम सोच रहे हो। मेरी बात का ख्याल रखना
اور تمہیں جو ہے اور بہت لڑکیاں ہیں، تم ان کے پیچھے جایا کرو اور میرے کام کاج اور میرے گھر بار سے دور رہو، تم ہمارے گھر کے اندر فساد پیدا کر رہے ہو۔ تو یہ سن کر وہ کہتا ہے کہ مجھے کیا ضرورت ہے آپ لوگوں کے درمیان فساد پیدا کرنے کی یا آپ لوگوں کے درمیان آنے کی، آپ نے وہ کرنا ہے جو آپ کو اچھا لگتا ہے، لیکن میں تو صرف اور صرف یہ چاہتا ہوں کہ آپ جو ہے میری بن جاؤ، میں تم سے بے پناہ محبت کرتا ہوں اور کرتا رہوں گا۔ وہ کہتی ہے کہ تم اب یہاں سے جاتے ہو یا میں تمہیں یہاں سے دھکے مار کے نکلواؤں؟ تو یہ سن کر وہ کہتا ہے کہ اچھا، یہ ایسی بات ہے جو تمہیں اس قدر پریشان کر رہی ہے۔ ادھر ہمیں دوسری طرف طلحہ کی بیوی کو دکھایا جاتا ہے جو کہ اپنے بھائی سے بات کرتی ہے اور اسے کہتی ہے بھائی تم کہاں ہو؟ تو وہ بتاتا ہے کہ میں احمد کی بیوی کے پاس ہوں۔ تو وہ کہتی ہے کہ تم یہاں کیا کر رہے ہو؟ تمہیں شرم نہیں آتی اس کے پاس بیٹھتے ہوئے، اس سے باتیں کرتے ہوئے؟ تم اس کی جان کیوں نہیں چھوڑ دیتے؟ بیچاری کو کیوں چمڑے ہوئے ہو؟ اور دوستو اسی سین کے ساتھ اس ایپیسوڈ کے اس پرومو ریویو کا یہیں پر اختتام ہو جاتا ہے۔ اللہ حافظ۔ السلام علیکم دوستو، دیوار ڈرامے کی نئی آنے والی ایپیسوڈ کے نئے ریویو کے اندر تمام کے تمام دوستوں کو خوش آمدید۔ اس ایپیسوڈ کے اس ریویو کی شروعات میں ہمیں دکھایا جاتا ہے کہ جو ہوتی ہے احمد کی بیوی، وہ اپنے ایک دوست کے ساتھ آفس کے اندر موجود ہوتی ہے، یعنی کہ گڑیا کی بھابھی۔ جب وہ اپنے کسی دوست کے ساتھ موجود ہوتی ہے تو یہاں پر کیا دیکھنے کو ملتا ہے کہ وہ دونوں آفس میں بیٹھ کر کام کاج کر رہے ہوتے ہیں اور وہ جو ہے آفس کے اندر اپنے دوست سے سینئر ہوتی ہے اور اس کا دوست جو ہے اصل میں وہ اس کے ساتھ محبت کرتا ہے، وہ چاہتا ہے کہ یہ احمد کو چھوڑ دے اور مجھ سے شادی کر لے، لیکن وہ لڑکی جو ہے وہ بہت ہی اچھی ہوتی ہے، وہ کبھی بھی اپنے کردار کے اوپر جو ہے وہ یہاں داغ نہیں لگنے دے گی، کیونکہ وہ چاہتی ہے کہ وہ ہمیشہ احمد کی ہی بن کر رہے اور احمد بھی اس کا بن کر رہے، یہ دونوں ایک دوسرے کے اچھے دوست بن کر رہیں، ایک دوسرے سے محبت کریں، ایک دوسرے سے اپنے راز محبت زندگی بسر کریں اور ایک ساتھ ہی رہیں جڑ کر۔ لیکن احمد کو جو ہے اب تھوڑا تھوڑا شک ہو رہا ہوتا ہے، کیونکہ یہ جو احمد کا کزن ہے وہ بالکل بھی ان دونوں کا گھر نہیں چلنے دے گا، وہ نہیں چاہے گا کہ یہ دونوں آپس میں مل جل کر رہیں اور ایک دوسرے سے محبت کریں، یہ نہیں کرنا چاہیں گے۔ تو یہ سن کر وہ بہت زیادہ پریشان ہو جاتی ہے اور کہتی ہے کہ یہ سب میرا قصور نہیں ہے، یہ تو صرف اور صرف آپ کی غلط فہمی ہے، آپ کا وہم ہے جو آپ سن رہے ہو، کر رہے ہو۔ تو یہاں پر وہ کہتی ہے کہ دیکھو، میں چاہتی ہوں کہ تم جو ہے اپنی لمٹ میں رہا کرو اور لمٹ سے کبھی بھی تجاوز مت کرنا اور نہ آگے بڑھنا۔ میرا جو ہے پہلے ہی بہت دماغ خراب ہے، بہت زیادہ لاس ہوا ہے اور تم میرے شوہر اور میرے گھر کے جو اندر جو ہے اختلافات پیدا کر رہے ہو کہ ہم کبھی بھی ایسا نہیں کرنا چاہتے جس طرح تم سوچ رہے ہو۔ میری بات کا خیال رکھنا، اور تمہیں جو ہے اور بہت لڑکیاں ہیں، تم ان کے پیچھے جایا کرو اور میرے کام کاج اور میرے گھر بار سے دور رہو، تم ہمارے گھر کے اندر فساد پیدا کر رہے ہو۔ تو یہ سن کر وہ کہتا ہے کہ مجھے کیا ضرورت ہے آپ لوگوں کے درمیان فساد پیدا کرنے کی یا آپ لوگوں کے درمیان آنے کی، آپ نے وہ کرنا ہے جو آپ کو اچھا لگتا ہے، لیکن میں تو صرف اور صرف یہ چاہتا ہوں کہ آپ جو ہے میری بن جاؤ، میں تم سے بے پناہ محبت کرتا ہوں اور کرتا رہوں گا۔ وہ کہتی ہے کہ تم اب یہاں سے جاتے ہو یا میں تمہیں یہاں سے دھکے مار کے نکلواؤں؟ تو یہ سن کر وہ کہتا ہے کہ اچھا،
یہ ایسی بات ہے جو تمہیں اس قدر پریشان کر رہی ہے۔ ادھر ہمیں دوسری طرف طلحہ کی بیوی کو دکھایا جاتا ہے جو کہ اپنے بھائی سے بات کرتی ہے اور اسے کہتی ہے بھائی تم کہاں ہو؟ تو وہ بتاتا ہے کہ میں احمد کی بیوی کے پاس ہوں۔ تو وہ کہتی ہے کہ تم یہاں کیا کر رہے ہو؟ تمہیں شرم نہیں آتی اس کے پاس بیٹھتے ہوئے، اس سے باتیں کرتے ہوئے؟ تم اس کی جان کیوں نہیں چھوڑ دیتے؟ بیچاری کو کیوں چمڑے ہوئے ہو؟ اور دوستو اسی سین کے ساتھ اس ایپیسوڈ کے اس پرومو ریویو کا یہیں پر اختتام ہو جاتا ہے۔ اللہ حافظ۔